زرتاج صاحب، آج وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ کھل کر بات کہی ہے کہ خان صاحب جب کل جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے تھے، ان کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے برا لگ رہا تھا۔ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں، ہم محسنوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں جنرل باجوہ نے ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے مونس الہی نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، کیونکہ دریاؤں کا رخ آپ لوگوں کی طرف موڑ دیا۔ تو پرویز الہی صاحب نے بڑا غصے کا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے بعد اگر جنرل باجوہ کے خلاف اس طرح بات ہوگی ہماری پارٹی کھل کر سامنے آئے گی۔ تھینک یو شازیہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو بات یہ کہ جب کل خان صاحب ریزولوشن آف پروونشل اسمبلی کے پی اور پنجاب کی بات کر رہے تھے، جس ٹائم وہ کل قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ قوم کی امنگوں کی، پاکستان کے دلوں کی آواز ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارے ووٹ کی توہین کی گئی تھی بند دروازوں کے پیچھے، جس طرح ضمیر فروشی کر کے رجیم چینج کے ذریعے چوروں کا جتھا ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، وہاں پہ ایک جنرل فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بڑے پاورفل امیج تھے، ایک سائڈ پہ ہمارے سی ایم پرویز الہی صاحب اور دوسری سائڈ پہ سی ایم محمود خان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو، کریٹکس کو، جو اپنی طرف سے بیچ میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو یہ جواب مل گیا کہ ہمارے دونوں سی ایم صاحبان اور ہم آلریڈی آلریڈی 123 افراد جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ پوری پارٹی، ہماری پروونسز بھی، ہماری الائز بھی، تمام قیادت خان صاحب کے اس نیریٹو کو کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کی تحلیل کا اعلان کرنا تھا، اس اعلان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے۔ وہ اس سپورٹ میں نہیں بیٹھے کہ جنرل باجوہ پر عمران خان کھل کر تنقید کریں گے، کھل کر انہیں برا بھلا کہیں گے، ان کو کرٹیسائز کریں گے، اس میں ساتھ دینے کے لیے پرویز الہی صاحب نہیں بیٹھے تھے، معاف کیجیے گا۔ وہ ایک ہسٹری جو زبردستی اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ آپ مجھے اس کی زندگی گزارنے دیں کہ میں آرام کی زندگی، دیکھیں یہ عوام جو ہے، یہ پاکستان کے عوام نہیں بھولیں گی۔ اگر ہمارے الائز میں سے کوئی ایک ایسا جواب دیتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب نے، جو ایک جنرل تھے، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، فلانا کہا تھا، تو بہرحال شازیہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ جو اپنے آپ کو پردہ نشی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، وہ بات تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب یا مونس کے یا اور بہت سارے لوگوں کے بعد سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دے ور ناٹ اے پولیٹیکل، دے ور پولیٹیکل۔ لیکن آپ نے ان کے پولیٹیکل فیصلے کو تسلیم کیا، آپ لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے پرویز الہی کو پھر اپنے ساتھ میں ملایا۔ اگر آپ لوگ اس چیز پر قائم تھے کہ انہیں سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ لوگوں کو پھر ملانا نہیں چاہیے تھا اس پرویز الہی کو جنہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ آپ لوگوں کو ساتھ دیا، پھر تو نہیں ملانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو ان کو اپنے ساتھ۔ نہیں دیکھیں، ایک جانے والے جرنیل کے بارے میں کسی کی پوائنٹ آف ویو، ذاتی پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہے وہ ان کی اپنی میٹر کرتی ہے، یہ ان کے کسی کا بھی پرسنل معاملہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اسٹیبلش ہے شازیہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جو جنرل باجوہ کی اس میں ہوا ہے رجیم چینج کے ذریعے، کہ جہاں پہ خواتین کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، اس کے اوپر آنکھیں بند کی گئی اور ان کو سپورٹ کیا گیا جو چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے تھے۔ تو پنجاب لوگوں میں کی برہنہ ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کیا گیا۔ کس کی وجہ سے قائم ہے؟ مجھے جواب دے دیں اس کا پلیز۔ پنجاب میں جی ضرور شازیہ جی، پلیز مجھے، جی میں پوری بات آپ کو کرتی ہوں شازیہ۔ تو ان کو سپورٹ کیا گیا ان کی طرف سے، جن لوگوں نے لوگوں کی برہنہ ویڈیو بنائی، لوگوں کو گولی ماری گئی، خان صاحب کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ کی گئی، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا، اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کا بیڑا غرق کیا۔ یہ جنرل باجوہ صاحب کو جواب دینا پڑے گا، قوم ان سے ضرور یہ جواب مانگتی ہے۔ اب آپ نے کی پنجاب کی بات کی اور آپ نے یا پاکستان کی بات کی، دیکھیں 2018 میں 1,70,00,000 ووٹ لے کر ہم آئے تھے، اور انشاءاللہ اب اس سے بھی زیادہ پورا پاکستان ہمیں ووٹ دے گا۔ وہ پاکستان میں عمران خان کی بہادری کی وجہ سے، ان کے نیریٹو کی وجہ سے، پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے لڑنے کے لیے، اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کے لیے، اور 22 کروڑ عوام کے سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑنے کے لیے انشاءاللہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ دے گا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، جیت کے آئے ہیں، نہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں دے رہی ہوں پنجاب میں آپ لوگوں کی آج حکومت کیا جنرل باجوہ کی وجہ سے قائم ہے، ان کے مشورے
کی وجہ سے قائم ہے, اس مشورے کی وجہ سے جو انہوں نے پرویز الہی, مونس الہی کو دیا آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے, یہ احسان نہیں مانتے آپ لوگ جنرل باجوہ کا؟ نہیں شازیہ, میری بات سنیں, ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ 2018 میں جب ہم نے الیکشن جیتا اور جو کہتے ہیں کہ کچھ حلقوں کے رزلٹ کو روک دیا گیا, وہ تو بیسکلی ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی اور ہمیں کوشش کی گئی کہ ہمیں تھوڑی سی کمزور حکومت ملے, ورنہ تو ہمارے بہت سارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ 2200 سے 2300 سے 3000 سے 300 ووٹ سے زبردستی ہرائے گئے. وہ تو ہمیں نقصان دیا گیا تاکہ ہمیں تھوڑی لوڑی لنگڑی حکومت مل جائے. لیکن میں ذرا ایک بات آپ کے پروگرام میں اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب تو پہلے دن سے ہمارے الائز ہیں. ابھی بائی الیکشن کے نتیجے میں جب عثمان بزدار صاحب ہٹے اور ہمیں جب انہوں نے استعفیٰ دیا اور جب ہم دوبارہ حکومت لے کر گئے, ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے تو حکومت نہیں دی. ہم نے تو 14 جماعتوں کے قومی چوروں کو بائی الیکشن میں ہرایا ہے, حالانکہ ضمیر فروشی کی گئی, حالانکہ 50-50 کروڑ زرداری صاحب کی طرف سے سندھ کے آنسو بیچ کے یہاں پہ ضمیر فروشی کی گئی, سندھ ہاؤس کے اندر بھی کی گئی, پنجاب کے اندر بھی کی گئی, صرف ہماری حکومت کو وہ کرنے کے لیے. ہم نے تو ایوان اقبال میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تو سی ایم نہیں بنایا. ہم نے تو ایوان اقبال میں یا گورنر ہاؤس میں تالے لگا کے یا بدماشی کر کے غنڈہ گردی کر کے پی ایم ایل این اور زرداری کی طرح ہم نے تو زبردستی بندوق کی نوک سے یا فیصلے کر کے یا ایوان اقبال میں اپنا چیف منسٹر کھڑا کر کے یا پنجاب اسمبلی پہ دھاوا بول کے تو ہم نے نہیں اپنا چیف منسٹر بنایا. ہم تو ووٹ کی طاقت سے بائی الیکشن جیتنے کے بعد آئے ہیں, تو اس میں کس کا کیا وہ ہے. اگر یہی چیف منسٹر بگڑ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب جس طرح سے ان کو ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ پر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, یہ بگڑ جاتے ہیں, نئی اسمبلیاں توڑتے, آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, تو کیا بچے گا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے شازیہ, اسپیکولیشنز پہ اور ایزمپشنز پہ تو پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا, مونس الہی صاحب کا بڑا پازیٹیو کردار ہے, محمود خان کا بڑا زبردست کردار ہے, دونوں سی ایم صاحبان وہ جتنا خوش ہے نا اس فیصلے سے, کسی کے بارے میں پرسنل آؤٹ آف ویو نہ پرسنل پوائنٹ آف ویو کسی کا میٹر نہیں کرتا. وی شوڈ ڈسکس کہ خان صاحب نے جو اپنی بات کی تھی کہ دیکھیں شازیہ, ہم یہاں پہ الیکشن لڑنے والوں میں سے, ہم پرچی کے ذریعے نہیں آئے, ہم وصیت کے ذریعے نہیں آئے, ہم کسی کی نازیبا ویڈیو بنا کے نہیں آئے, بلیک میل کر کے نہیں آئے, ہم عوام کی طاقت سے آئے. عوام کی طاقت والا جانتا ہے کہ یا کونسلر اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا. کیا جگر ہے, کیا کمال لیڈر ہے کہ میرے لیڈر نے پاکستان کی خاطر اپنی پارٹی کی قربانی دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی 2 پروونشل حکومتوں کو ڈیزولوشن کی طرف جا رہا ہوں. زردار صاحب, آپ لوگ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے کب پیش ہو رہے ہیں؟ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے کب آپ اسپیکر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ جب وہ بلائیں گے, 123 افراد کو بلائیں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بلائیں, پک اینڈ چوز نہ کریں, کیونکہ پہلے بھی بڑی بدترین شکست ہوئی ہے. انہوں نے جو اپنے لیے کچھ فیصلے کیے تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ شاید ان سب کا اکٹھا ووٹ ہے, فیصلے بھی ان کے تھے, حلقے بھی ان کے تھے, انہی کی مرضی تھی, انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے حلقے بنائے تھے, لیکن ہم نے وہاں پہ ان کو بدترین شکست دی. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ قوم کے مفاد کی خاطر اس کرسی کو چھوڑیں اور عوام کی عدالت میں جائیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ 22 کروڑ عوام نے کس کو وزیر اعظم کی مسند کے اوپر بٹھانا ہے. کار کی ڈگے میں بیٹھ جانے والا وزیر اعظم نہیں بن جاتا, بوٹ پالش کرنے والا وزیر اعظم نہیں بن جاتا, ضمیر فروشی کرنے والے کابینہ کے منسٹر آخری سوال کا جواب دے دیں, کیا ان 4 دنوں میں ابھی بھی کوئی امید ہے عوام کی عدالت میں ان 4 دنوں میں ابھی بھی کوئی امید ہے, کوئی درمیانی راستہ ان پیر سے جمعرات 4 دن ہے نا, کوئی راستہ درمیانی نکل سکتا ہے ابھی بھی؟ شازیہ ایک ہی راستہ ہے, عوام کی عدالت, عوام کا بیلٹ, عوام کا ووٹ. مت پاکستان کے عوام کے ووٹ کی توہین کریں کہ 22 کروڑ عوام کے فیصلے جو ہے وہ کار کی ڈگے میں جا کے ہوں, ضمیر فروشی کر کے ہو, بوٹ چاٹ کے ہو, NRO2 کے ذریعے ہو, میلہ مویشیاں لگا کے ہو. مت کرے 22 کروڑ عوام کی توہین. پاکستان کے عوام کو فیصلہ کر دیں, اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں. جنرل الیکشن کا ہمارا مطالبہ ہے, 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے. مت کرسی سے چپکے, عوام کا اپنے بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. عوام فیصلہ کرے گی کہ جس کو عوام نے بٹھانا ہے وہ پاکستان کے 5 سال کے منصوبے کو لے کر جائیں.